الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن عمل بعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ذرا ایمانی طاقت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میرے مخدوم و محترم، میرے آقا کے سچے غلام حضرت قبلہ علامہ محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت خطیب صاحب مدظ العالی، فروخ بھائی، سارے حضرات، دعا گو ہوں عوام الناس کی تربیت کے لیے اس پروگرام کو اللہ قبول کرے، اس کے اثرات نصیب کرے، ثمرات نصیب کرے، کچھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے اقوال و افعال کی روشنی میں کچھ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے تربیتی پروگراموں کو وسعت دے. کچھ دیر میں آپ حضرات کو کچھ تبلیغی کلمات کہتا ہوں، اس کے بعد پھر علم کی شان میں کچھ آیات مبارکہ ہیں، کچھ احادیث مبارکہ ہیں، کچھ بزرگوں کی پیاری پیاری باتیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی تلقین ہمیشہ سے میری یہی رہتی ہے کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام فرمائیں، اور اگر ہو سکے تو تہجد کی حاضری بھی ہو جایا کرے. میرے آقا کے فرمان میں 2 جملے ہیں بڑے پرنور. آقا فرماتے ہیں پچھلی رات کی 2 رکعت کی حاضری زمین سے بھی بہتر ہے، آسمان سے بھی بہتر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد میرا امتی وہیں بیٹھا رہے، سورج اچھی طرح نکل آئے، 2 رکعت اشراق پڑھ لے، نام عمل میں منظور حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا. جزاک اللہ.
خوش رہیں اللہ کرے۔ بس ایک حدیث مبارکہ عرض کیے دیتا ہوں، شاید دل پہ اثر ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی آخری گھڑیاں تھیں، اذان ہوئی، نکاحت تھی، کمزوری تھی، تو میں نے کہا آقا گھر میں نماز پڑھنے، چہرہ مبارک پر غصے کے آثار تھے۔ فرمایا عائشہ مجھے مسجد سے روک رہی ہو؟ میرے پیارے بزرگوں، علی و عباس نے سہارا دیا، پاؤں مبارک صحیح نہیں اٹھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ شاباش، خوش رہیں اللہ کرے۔ اس طرح بولتے بھی رہیں، توجہ بھی کرتے رہیں، تاکہ بس ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ واہ! اچھا، حضور نے آنکھوں سے تعلق دیا ہے نماز کو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان کی آخری آیتوں میں ہے نیک اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صالحہ بیوی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یعنی نیک بیوی اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ دیکھیں گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اولاد صالح اللہ نے دی ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہاں حضور نے فرمایا کہ نماز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور حدیث پاک لا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا فَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، میرے امتی اس طرح عبادت کر، ادھر سے عبادت جاری رہے، ادھر سے زیارت جاری رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے نا، اس کی گہرائی میں اللہ کا دیدار ہے، مشاہدہ ذات ہے۔ فروغ بھائی علامہ بھی ایسے فرماتے ہیں، سنیں اور سر دھنیں۔ علامہ فرماتے ہیں اذاں ازل سے، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پوری گفتگو جو ہے وہ نماز پر ہوگی، چونکہ نماز دین کی بنیاد ہے اور دین کا ستون ہے۔ عمارت اتنی مضبوط ہوگی جتنا ستون مضبوط ہو۔ اس لیے بس یہ تھوڑی سی میں نے تلقین کر دی ہے۔ ایک اور بھی چھوٹی سی تلقین ہے، اگر آپ قبول کریں تو وہ بھی کر دوں۔ روزانہ صبح اور شام کو قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں، زیارت بھی کیا کریں۔ شاباش! بڑی خوبصورت روح پرور حدیث پاک ہے۔ واہ! میرے آقا فرماتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ میرے دل کی بہار قرآن کو بنا دے۔ وجلاء ہمومی و احزانی، جتنے غم اور الم میری طرف آ رہے ہیں قرآن کو بھیج کر ان کو مجھ سے دور کر دے۔ واہ سبحان اللہ! اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے افضل عبادت امتی تلاوت القرآن۔ اب ذرا تھوڑی سی آواز کو سبحان اللہ کو بلند کیجئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کی بہترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ ضیاء القرآن ہو، بیان ہو، کنز الایمان ہو، خزائن العرفان ہو، نور العرفان ہو، پھر کیوں نہ تازہ ہمارا ایمان ہو۔ یہ میں نے کچھ حوالہ جات عرض کر دی۔ ایک حدیث پاک صرف عرض کر دوں، میں لفظوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا توجہ کی بھیک دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اچھا اب ذرا اجماعی طاقت والی سبحان اللہ سنا کر مجھے ارشاد فرمائیں، جس دل میں قرآن کا دل آ جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے سورہ، اور یہ بھی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی تقریباً صحیحین کی بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی صدر نہار میں یعنی اول دن کے پہلے حصے میں سورۃ یاسین پڑھ کر اپنے کاموں کو روانہ ہو جائے تو اوپر سے صدا آتی ہے
میرے بندے تو نے میرا کام کیا ہے، چل اب سارا دن میں تیرے کام کروں گا۔ سورہ یاسین، یہ بھی ایک بہت بڑا طویل مضمون ہے، کبھی انشاءاللہ زندگی میں اس تربیتی پروگرام میں تلاوت قرآن، فہم قرآن کو موضوع بنائیں گے۔ اس وقت صرف ایک حدیث پاک بطور تلقین کے، تاکید کے، نصیحت کے اور عرض کرنی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرا رب اور آپ مجھ سے راضی بھی ہیں، یہ کیسے مجھے پتہ چلے گا؟ کسوٹی کیا ہے؟ میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا ہما ناروں کا وہما جنتوں کا، والدین کو دیکھ لینا، اگر یہ راضی ہیں تو سمجھ لینا مصطفیٰ بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے۔ دیکھیں نا، یہ فائدہ ہے اس قسم کے پروگرام کا کہ میں آپ کو کتنی قیمتی تحفے عرض کر رہا۔ چلیں ایک نکتہ، یہ جو ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو یقیناً آپ نے دعا کی ہوگی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پڑھیے ذرا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس بچے نے نماز پڑھی ہے، اس نے بھی نماز پڑھی ہے، یہ چھوٹا پیارا بیٹا بیٹھا ہے، اس نے بھی نماز پڑھی ہے، یہ نوجوان بیٹھے ہیں غیر شادی شدہ ہیں، ادھر ومن ذریتی کا کیا مطلب ہے؟ ان کی تو اولاد ہی نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے پکا نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ہوئی نہیں ہے، ہوگی، دعائیں پہلے ہو رہی ہیں۔ شاباش، یہ علم والی سبحان اللہ ہے۔ دوبارہ آئے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میری ہونے والی اولاد کو بھی نمازی بنانا، ہماری دعائیں قبول کرنا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ میں نے کہا تو اپنے لیے دعا منگ، والدین کو کیوں لا رہا ہے؟ اب ذرا تیاری کریں کہ آپ نے مجھ گناہگار نکمے نالائق کے ساتھ بولنا ہے۔ فرمایا ومن ذریتی کہہ کر انہوں نے مجھے یاد کیا تھا، حق بنتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی کہہ کر میں بھی ان کو یاد کر لوں۔ تو دعا کو میرے آقا نے مومن کا ہتھیار فرمایا ہے، الدعاء سلاح المومن۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ تلقین تھی، کچھ تاکید تھی، میرے نزدیک ضروری تھی، اس لیے میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا۔ آئیے ایک آیت سنیے سورۃ المجادلہ سے، علم اور اہل علم کی شان، علم اور اہل علم کی شان، اور نظر میرے ساتھ رکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا جو تم میں اہل ایمان ہیں پھر اہل علم بھی ہیں، اللہ برابر ان کے درجے بلند فرما رہا ہے۔ شاباش۔ اچھا، یہ یرفع فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک دفعہ درجے بلند کر دیتا ہے، فرماتا ہے تو علم کو بڑھاتا جا، ہم تیرے درجے بڑھاتے جائیں گے۔ یرفع اللہ، ویسے آپ چلیں جو جاگ رہے ہیں نا، وہ ذرا جاگنے کا ثبوت دیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں جس کے درجے اللہ بلند کرے گا، جس کے درجے اللہ بلند کرے گا۔ اچھا پہلے یہ بھی تو دیکھا جائے نا، جو درجے بلند کر رہا ہے اس کی اپنی طاقت کیا ہے، اس کی اپنی قوت کیا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ہر قوت میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ اہل علم کے درجے اپنی قوت سے اوپر کرے گا تو پھر کائنات نیچے ہوگی، اہل علم کی قدر و بلند سب سے زیادہ ہوگی۔ شاباش۔ ایک اور آیت سنیں، سورہ آل عمران شریف، کمال ہے یہ تو۔ حضرت علامہ اشرف صاحب قبلہ، یہ تو میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، بہت بڑا تحفہ ہے، بہت۔ شہد اللہ الذین آمنوا، یہ جو تیسرا سپارہ ہے نا، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ خود گواہ ہے اپنی وحدانیت کا۔ شہد اللہ الذین آمنوا
آگے الفاظ کسی کے ذہن میں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ فرماتے ہیں اپنی وحدانیت کا میں خود گواہ ہوں، یا زمین پر میرے عالم میری وحدانیت کے گواہ ہیں۔ یہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آپ پڑھ کر دیکھیں، تفسیر پڑھ کر دیکھیں، شہد اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ تو ادھر تھا، یہ ادھر ہے شہد اللہ۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں دور سے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء حضور کے دربار میں آئے، کہنے لگے ہم ذرا امتحان لیں گے۔ پہلے تو انہوں نے شہر مدینہ کو دیکھا تو رو پڑے، رکت طاری ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا یہی شہر مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، ذرا وجد میں آواز آئے، کہا یہی شہر مدینہ ہے، ہماری کتابوں میں شہر مدینہ کی جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ ان میں کھجوروں کے درخت بھی ہیں، ان میں کھجوروں کے درخت۔ وہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے کہ ہمارا ایک سوال ہے، پہلے آپ اس کا جواب دیں، اس کے بعد ہم کلمہ پڑھیں گے۔ میرے آقا میں پوچھوں، کہنے کہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو میرے آقا نے یہی آیت تلاوت کی، فرمایا اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے اور اولو العلم نے اس کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ رونے لگے، وجد میں آئے، حضور کے قدموں کو چوما، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو یہ تیسرے سپارے سورہ آل عمران شریف کی آیت۔ یہ آیت جب میں پڑھوں گا، اب جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں 16ویں سپارے سے سورۃ الطٰہٰ سے، یہ تو فروغ بھائی مجھے ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ سارے چونک بھی جاؤ گے، خوش بھی ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے وجود میں طاقت بھی آ جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یوں نہیں کہا کہ محبوب مال میں اضافے کی دعا کرو، منصب میں اضافے کی دعا کرو، مراتب میں اضافے کی دعا کرو، کہا محبوب ہائے ہائے، ذرا مہک کر بولو، محبوب علم میں اضافے کی دعا کریں۔ اچھا ایک منٹ مجھے ذرا دیکھو، آپ کو پتا ہے حضور کا علم کتنا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں پوری کائنات کا علم حضور کے علم کے سامنے ایسا بھی نہیں ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو۔ تمام نبی ولی غوث کتب ابدال قلندر پوری انسانیت سب کا علم حضور کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی رب زدنی علما، شاباش، ذرا ایک لہرانی چاہیے، پھر بھی رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ۔ اچھا ایک منٹ ذرا آہستہ سے بولے، مجھے یہ بتائیں جب محبوب کوئی چیز مانگے تو اس کو کتنی دی جائے؟ نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے توجہ ہی نہیں دی، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ کا پیارا ہو آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ کتنی دیں گے؟ کچھ بچا لیں گے، کچھ دے دیں گے؟ یا محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، نہیں یہ میرا ہے یہ آپ کا ہے، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا عزیز ہو، آپ کی دلہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو، خدمت کرتا ہو، محبت کرتا ہو، پھر کہے یہ مجھے بابا یار میں خود تیرا ہوں، چھوڑ یہ سارا کچھ بھی تیرا ہے، میں خود بھی تیرا ہوں۔ اور جب حضور مانگے رب زدنی علما، بس یہ لفظ میرے قبول فرما لے میں۔ اور پھر ایک چیز اور بھی قبول فرمائے، آج اگر علم کے چراغ روشن نہیں ہوتے تو پھر ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آمد رسول کی جو دعا مانگی ہے نا، اس کو ذرا سنو۔ اللہ کے ایک نبی نے بیت اللہ بنایا، دوسرے نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے، پھر بیت اللہ بنا کر مزدوری مانگ رہے ہیں، مزدوری میں کیسا نبی مانگ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ اس شان والا رسول بھیج جو تجھ سے پڑھ کے آئے، ادھر پڑھنے نہ آئے، کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے۔ ویعلمہم الکتاب، اور پھر آپ بتائیں جو رب سے پڑھ کے آئے، کوئی بہت بڑا عالم ہو تو کہتے ہیں یار اس کا استاد کیسا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو محو حیرت ہو جاتی ہے۔ دو واقعے ہیں، دو، وہ ادھر ہی پہلے سن لیں۔
میں نے ان بزرگوں کی زیارت نہیں کی، کوشش بڑی کی، میرے ہوتے وہ زندہ تھے، پھر فوت ہو گئے، ان کی اولاد ابھی بھی ہے خانپور میں۔ تو ایک مولانا تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا سراج احمد مکھن بیلوی، بہت بڑے عالم تھے، یعنی آپ نہیں سمجھ سکتے، میں کہہ رہا ہوں بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا کوئی مسئلہ تھا میراث کا، بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو ترکہ تقسیم ہوتا ہے، تو اس میں ذرا ان کو کچھ شک تھا کہ بھئی یہ مسئلہ کیسے ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فلاں مدرسے میں خط لکھا، فلاں مدرسے میں خط لکھا، فلاں مدرسے میں خط لکھا، جواب آیا مگر مزہ نہیں آیا، ان کا دل مطمئن نہیں ہوا، تو ان کو کسی نے کہا بریلی شریف آپ ایک چٹھی بھیج دیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پوسٹ کارڈ ہوا کرتے تھے، پوسٹ آپ دیکھتے نا، اس کے ایک طرف پتہ لکھتے دوسرے طرف، وہ اس دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ جو بریلوی لوگ ہیں نا، یہ فقیر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان میں علم اتنا نہیں ہوتا، فقیر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، بے ضرر ہوتے ہیں، لیکن علم بڑا مشکل ہے، یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے ترکے کا۔ تو انہوں نے کہا چلو لکھ دینے میں کیا حرج ہے، وہ پوسٹ کارڈ انہوں نے کہا چلو میں ضائع کر دیتا ہوں، پیچھے مسئلہ لکھ دیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اب کرامت یہ ہوئی کہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ بھی گیا، واپس بھی آ گیا، پتہ نہیں آپ بیٹھے ہیں کہیں چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے نیچے مسئلے کا حل لکھا ہوا تھا، مولانا کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں، فرمانے لگے کاش زمین پھٹ جاتی، میں اندر دفن ہو جاتا۔ چھوٹے سے کارڈ پر مسئلے کا ایسا حل بتایا کہ بڑے بڑے علماء دنگ رہ گئے، کہنے لگے کئی دن مجھے نیند نہیں آئی، اتنا بڑا مسئلہ چھوٹی سے کاغذ پہ حل کر کے بھیج دیا۔ کہنے لگے بریلی شریف چلتا ہوں، ان کی زیارت کرتا ہوں، اب زندگی وہیں گزرے گی، جھاڑو دیا کروں گا وہاں۔ تو بریلی شریف آئے، اس زمانے میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہو فروغ بھائی، تو ہر مسجد کے ساتھ کنواں ہوتا تھا۔ ایک اور بڑے محدث ہیں، ان کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ بھی۔ تو آپ فرماتے ہیں باہر کنواں تھا، اندر جماعت ہو رہی تھی، میں پہلی دفعہ بریلی پہنچا حضرت کی مسجد کے قریب، تو ایک بچہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا، میں اشارہ دے رہا ہوں نا جیسے پانی نکالتے، تو اس نے آپ نے بچے کو کہا یار جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ذرا مجھے وضو کروا دے، میں ذرا جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ اس بچے نے مجھے یوں دیکھا، میں نے کہا یار بندہ تو پڑھا لکھا لگتا ہے، میں نے کہا یار میں کہہ رہا ہوں وضو کروا دے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، کہتا بندہ تو پڑھا لکھا لگتا ہے۔ اس نے کہا حضرت چھوٹے بچے سے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کام نہیں لیا جاتا، تو بتا تیرا وضو کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کے پاس تو ابھی میں پہنچا نہیں ہوں، مجھے اس بچے کے سامنے ایسا لگا جیسے میں بونا ہوں اور یہ علم کا پہاڑ ہے، یہ بچہ۔ تو میں نے دل میں کہا جس کے شہر کے بچے اتنے عالم ہیں، کہتے ہیں پھر میں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی، آنکھوں سے جھڑیاں لگ گئیں، آپ کھڑے ہو گئے، مجھے سینے سے لگایا اور کہا جواب نے مطمئن کیا؟ جی حضور۔ نہیں ابھی بھی آپ نہیں بیٹھے، سمجھ گئے، فرمایا جواب نے مطمئن کیا؟ پھر مسکرا کے فرمایا وہ جواب میں نے نہیں لکھا تھا، 2-3 بچے میرے پاس پڑھتے ہیں علم میراث، ان سے میں نے لکھوایا تھا۔ یہ دوسرا نعرہ ٹھیک ہے، علم و حکمت اعلیٰ حضرت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں، میں کیا آپ سے عرض کروں؟ اعلیٰ حضرت کی تو خیر بات ہی کیا ہے، جتنا انہوں نے لکھا ہے ہم پڑھ نہیں سکتے، باقی کیا آپ سمجھو گے، نہ ہم چھپا سکتے ہیں نہ طباعت کرا سکتے ہیں، چھپائی نہیں ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ ایک بندہ یوں لگتا تھا جیسے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہو، ایک بندے میں یونیورسٹی ہے۔ اچھا اب ایک حیران کن بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے 27 سال امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گزارے، مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ سوئے ہوں۔
میرے ساتھ کچھ طلباء پڑھتے ہیں، مجھے آپ ان سے میرے بارے میں وہ کہتے ہیں استاد جی ہر وقت سو ہی رہتے ہیں. مارو سوتا پہ جو سوتے ہیں نا بمانا دوسرے، یہ نہ سمجھے کہ میں کو مذاق اڑا رہا ہوں، وہ کھوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، کھوتے ہیں، کھو دیا انہوں نے. اب میں حیران ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیا ہے، فرشتہ ہے، 27 سال اب تحفہ عظیمہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں ایک دفعہ خلوت تھی، بندے نہیں تھے، میں نے کہا تھوڑا سا پانوں پھیلا لیں، میں دبا دوں اور آپ ذرا آرام کر لیں. تو آپ نے مسکرا کے فرمائے ابن مبارک، جلوت کے مقابلے میں خلوت میں اس سے زیادہ شرم کرنی چاہیے. قاضی ابو بکر بن عیاش امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. آپ فرماتے ہیں 27 سال یا 26 سال یا 25 سال، یہ میرے پاس ابھی وہ مقالہ موجود ہے، اس میں ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی پیٹھ کو زمین پر لگے ہوئے نہیں دیکھا. سہل بن عبداللہ تستری بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں ان کے شاگرد کہ ہم نے ماہ رمضان ان کے ساتھ گزارا، نہ سحری نہ افطاری. اور کیا کہوں آپ سے، حضرت امام احمد بن حنبل جیسی ہستی کا میں نے نام لے لیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہا ہوں. بس آپ ایک حدیث پاک سنیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں او منڈی والوں، مدینے کی منڈی والوں، اتنی مستی، مسجد میں میراث مصطفیٰ تقسیم ہو رہی ہے، بازار بھرا ہوا ہے، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے. سیاح کی حدیث. بندے دوڑے، وہاں دیکھا پڑھا رہے ہیں بندے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں. ان کا ابو ہریرہ اتنے بڑے مشہور صحابیوں کا اتنا بڑا مذاق اڑاتے ہو؟ انہوں نے سمجھا شاید کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے. فرمایا مسجد میں گئے تھے؟ جی گئے تھے. کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے علی و عباس قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پاک پڑھا رہے تھے، علم کے جواہر پارے دے رہے تھے. کہا یہی تو میراث مصطفیٰ ہے، اور کون سی میراث مصطفیٰ؟ یہی تو میراث مصطفیٰ. اور الحمدللہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اب مجھے سبحان اللہ چاہیے علم والی. علماء نبیوں کے وارث ہیں، صرف حضور کے نہیں، ہر نبی کے وارث ہیں. مال والے صرف 2 نبی رہے ہیں، علم والے سارے نبی ہیں. اور اگر علم کے میدان میں علی کا نام نہ لیا جائے تو پھر بات بنتی نہیں. شاباش، اب ذرا جوش میں آ جاؤ. سبحان اللہ. علی کا نام نہ لیا جائے، انا مدینۃ العلم والی بابھا. لیکن ایک اور جو مشکات شریف کے الفاظ ہیں نا، وہ حضرت کمال کے ہیں. میں اس سے بھی زیادہ ان کو بڑا فصیح و بلیغ سمجھتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا نا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے. اب کسی کو کیا پتا کہ حکمت کیا چیز ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ رأس الحکمت مخافت اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ. بڑے بڑے عظیم واقعات ہیں. حضرت علی، میں اپنے جو نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں نا ان کو یہ سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کر جناب علی کی بارگاہ میں آتا، پھر آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے، ساری رات تشریح میں گزر جاتی. بیٹھے ہو آپ حضرات؟ فرماتے ساری رات تشریح میں گزر جاتی، اذان فجر میری چیخ بلند ہوتی، ماتھا چومتے. فرمایا ابن عباس کیوں روئے ہو؟ کہا رات کچھ اور بڑھ جاتی، میں آپ کے چشمہ فیض سے کچھ اور خیرات لے لیتا. یہاں اذان ملے ہم سو رہے ہیں، پھر اس مولوی صاحب کو گالیاں دیتے ہیں. ان نالائقوں کو سونے نہیں دیتے یہ لوگ. کسی کو کیا پتا، سب میں علم کی قدر نہیں ہے نا ہمیں.
آئیں حضرت علی کا شعر سنیں. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مالو فإن المال یفران قریب وإن العلم یبقى لا یزال. فروخ میاں آپ تو پڑھے لکھے عظیم باپ کے بیٹے ہو, آپ خود پڑھے ہوئے, تو مجھے بتاؤ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں, تو نے جاہلوں کو مال دیا ہے, ہمیں علم رسول عطا فرمایا. حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح جب حضور نے حضرت علی سے کیا تو فرما دیا, فاطمہ بیٹے میں نے علی کا مال نہیں دیکھا, علی کا علم دیکھا ہے. ہم جیسے نالائقوں کو کیا پتا کہ علم دیکھا جاتا ہے یا مال دیکھا جاتا ہے. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مالو فإن المال یفنان قریبا. مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا اور علم والا ساتھ لے جائے گا. واہ سبحان اللہ. اچھا بس اتنا سا کافی ہے. اب میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول دیتا ہوں. ویسے تو علم پر 360 قول ہیں آپ کے, علم پر حضرت علی کے 360 قول ہیں. ہر دن ایک قول, ہر دن ایک قول, ہر دن 360 دن, ہر دن کے لیے ایک قول. اچھا پہلے تو لفظوں سے کچھ خیرات لینے کی کوشش کریں. حضرت علی فرماتے ہیں لیس الفخر بالمال والنسب. جزاک اللہ حضرت, یہ تو آپ سمجھ جاتے ہیں نا, بس میرا کام ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پھر آپ فرماتے ہیں لیس الفخر بالمال والنسب انما الفخر بالعلم والادب. شاباش شاباش شاباش. میں اب آپ کو دعا دیتا ہوں, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, اللہ آپ کو دونوں علم عطا کرے, ظاہر بھی باطن بھی, طریقت بھی شریعت بھی, بلکہ مجمع البحرین بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. یہ آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں فخر مال اور نسب پر, خاندان پر نہیں ہوتا, فخر یہ علم پر ہوتا ہے, یہ ادب پر ہوتا ہے. اتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں, کوئی کیونکہ آپ بیٹھے ہیں, حضرت خطیب صاحب کی بلائے ہیں, یہ خود علم کا پیکر ہیں. میں تو پرلے درجے کا نالائق آدمی ہوں, لیکن اس وقت میرے ذہن کے دریچے کھلے ہوئے, میرے ذہن کے دریچے کھلے ہوئے. لیکن حضرت علی کی یہ بات اگر میں نہ کروں تو بات نہیں بنے گی. ایک طالب علم کو حضرت علی فرماتے ہیں لکھو علم, پھر فرماتے ہیں لکھو عمل. اچھا علم کا لفظ لکھو, آگے عمل کا, جزاک اللہ عثمان بیٹے, علم کا لفظ لکھو پھر عمل کا لفظ لکھو. اس نے لکھا, کہا حضرت کیوں لکھوایا ہے؟ فرمایا تم ذرا غور کرو نا میں نے کیوں لکھوایا ہے. ادھر بھی 3 حرف ہیں, ادھر بھی 3 حرف ہیں, وہی 3 ادھر ہیں, وہی 3 ادھر ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. پڑھے لکھو مبارک ہو. دیکھ نا بات سمجھ میں آتی ہے, دل خوش ہوتا ہے نا. میرے آقا فرماتے ہیں اس عالم کو مبارک جو اپنے علم کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. حضور علم کے ساتھ کیسے انصاف کیا جاتا ہے؟ فرمایا عمل کیا جائے, علم پر عمل کیا جائے تو یہ علم کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں. چلیں آخر میں بچوں کو ویسے ایک حکایت سنا دوں. ویسے تو بے شمار حکایات ہیں, بے شمار باتیں. حضرت پیر کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں جو بادشاہ گزرا ہے اس کا بیٹا تھا نا عالمگیر, تو اس نے کہا یار کوئی بندہ تلاش کرو جو میرے بیٹے کی تعلیم بھی اور تربیت دونوں, تعلیم و تربیت, تعلیم بھی کرے تربیت بھی کرے. تعلیم بھی ضروری ہے, تربیت بھی ضروری ہے. تو ان کا ریاست کپور تھلہ میں ایک مولانا عبداللطیف ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, قادری بزرگ ہیں. ان سے آپ کے بچے کو عالمگیر کو پڑھواتے ہیں. اس نے کہا 2-3 وزیر چلے جاؤ, وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, وزیر تعلیم جائے اور ان کو کہے میرے محل میں آ جائیں, یہیں شاہی رہائش رکھیں, شاہی سواری دوں گا, شاہی لباس دوں گا, جو آپ کہیں گے وہ اس کے مطابق تنخواہ بھی ہوگی. ظاہر ہے بادشاہ کے بیٹے کو جو پڑھانا. جب یہ بندے پہنچے تو کہا کیسے آیا؟ جو بادشاہ نے بھیجا ہے, شاہ جہاں نے. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو آ کر پڑھائیں تو جو آپ کہیں گے وہ آپ کو ملے گا. آپ نے فرمایا تشنا نزد چاہ می رود, چاہ نزد تشنا نمی رود.
میں نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے، چلے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، ضرورت اسے ہے، پڑھانے میں جاؤں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کنواں چل کے گیا ہو؟ پیاسا ہی جاتا ہے نا۔ وہ تینوں وزیروں کو لاجواب کر دیا، وزیر بے تدبیر تھے نا، ان کو کیا پتا۔ اچھا انہوں نے الٹا شکایت کر دی، بڑا کڑخاں ہے، بڑا پھوتی ہے، بڑا پنے خاں ہے، اس نے آپ کی بات ہی رد کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا ادھر۔ بادشاہ نے کہا بس یہی بندہ ہے جو میرے بیٹے کو پڑھائے گا۔ آنکھو جا سبحان اللہ، کوئی ڈر نہیں، مجبوری ہے، مجبوری ہے، اب کیا کریں۔ بادشاہ صاحب نظر تھا نا، سارے صاحب نظر تو نہیں ہوتے۔ اس نے کہا بس یہی بندہ جو صاحب استقامت ہے اور صاحب جرت ہے، یہی پڑھائے گا، لے جاؤ میرے بیٹے کو۔ ایک دن عالمگیر نے سبق یاد رکھ کیا، تو آپ کا میرا بیٹا تو نہیں تھا نا کہ ہم ڈنڈے لے کر پہنچ جاتے، اے کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے؟ میں نے کہا تو نے اگر یہ کیا ہے تو پڑھا تو بھی اتنا ہی ہے، تیرا بیٹا ہی اتنا ہی پڑھے گا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں تھپڑ مار دیا، ایجنسیاں حرکت میں آ گئی، تھرتھلی مچ گئی پورے ملک میں، اور جی بادشاہ کے بیٹے کو مارا ہے استاد۔ گھر کی بیویوں نے کوہرام مچ گیا، استاد ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ میں تو وہ لفظ نہیں کہہ سکتا جو انہوں نے کہا، یہ استاد ہے، یہ کیا ہے، یہ ایسے کرتے ہیں، تو نے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا اپنے بیٹے کو۔ اس نے کہا میرا پیڈ لے آؤ۔ پیڈ پہ اس نے ایک آرڈر لکھا، اس آرڈر کو سنو، آپ کی طبیعت کئی دن درست رہے گی۔ اس نے کہا 1000 بیگھہ زمین مولانا عبداللطیف کو اس تھپڑ کا بدلہ دے رہا ہوں جو میرے بیٹے کو مارا ہے۔ بس میں اس وقت خود سوالیہ نشان ہوں آپ کے سامنے۔ 1000 بیگھہ زمین، کیونکہ وہ تھپڑ میرے بیٹے کی تربیت کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے۔ یہ کبھی باغ میں آپ گئے ہوں تو ایک بڑی پیاری سی کینچی ہوتی ہے، یہ جو گلاب کے پھول کا پودا ہوتا ہے نا یا چمیلی کا، تو اس کو مالی کاٹتا ہے، پتوں کو تراشتا ہے۔ کوئی اس کو کہے گا یہ ظالم ہے، چھوٹے چھوٹے پتے ہیں ان کو کاٹ کے پھینک رہا ہے؟ کہنے میں بیٹھے تو اب غنودگی آ گئی ہے کچھ دوستوں کو، جاگو ذرا۔ وہ کیوں کاٹتا ہے؟ وہ اس لیے کاٹتا ہے تاکہ دوسرا پودا خراب نہ ہو، جو خراب ہو رہے ہیں نا ان کو تراش خراش کر کے ان کو سجا دیا جائے۔ جس طرح آپ حجام سے بال کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو تہذیب بولتے ہیں۔ عربی میں اس قسم کے معاملے کرنے کو تہذیب بولتے ہیں، تو یہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ اچھا 1000 بیگھہ زمین، آرڈر اس کے پاس پہنچ گیا، مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دیکھا۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھا نا، سر مجھے اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ میرے کو نہیں لائق ہی نہیں سمجھتے، بھائی کو دیکھوں تو صحیح، ذرا کیا پیا کریں گے۔ آپ نے کاٹا لگا دیا، تراس لگا دیا، ہائے ہائے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اس 1000 بیگھہ زمین میں احسان ہے، وہ بغیر احسان کے مجھے عطا کرتا ہے۔ ایسے طلبات تھے تو ایسے علماء تھے۔ اچھا پہلی بوجھیں فروغ میاں، بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا، میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھا استاد صاحب وضو کر رہے ہیں، شہزادہ پانی ڈال رہا ہے، آپ پاؤں دھو رہے ہیں، تو بادشاہ نے مسکرا کر کہا حضرت تربیت پہ کمی رہ گئی ہے۔ کیا خیال ہے اگر ایک ہی ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے سے آپ کے پاؤں صاف کرتا؟ یہ بادشاہ ہے تاریخ کا، عباسی خلیفہ ہارون رشید، 2 بیٹے ہیں۔ پھر اس نے کہا آج مجھے کائنات میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ استاد کو دونوں نے جوتی پہنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے بھاگ آئے، اس نے کہا میں جوتیاں اٹھاؤں، اس نے کہا میں اٹھاؤں، ایک اس کے ہاتھ لگ گئی، دونوں نے اب جوتیاں پہنائی ہیں اپنے استاد گرم۔
حصول علم کے لیے، کسب فیض کے لیے خدمت بھی ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے۔ اساتذہ کی خدمت اور اساتذہ کا ادب، یہ میں نے آج آدھا مضمون پیش کیا۔ جس طرح چلیں ڈرامہ آپ قسطوں میں دیکھ رہے تھے تو میری تقریر بھی قسطوں میں سن لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے خود ذرا تھوڑا سا اس وقت بھی میں نے جا کر ابھی سبق پڑھانا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو لفظ بہت پیارا ہے، اس میں اضافہ کریں، ہر مہینے کرتے ہیں۔ وہ جو 11ویں شریف ہے اس کو اسی میں کر دیں بس۔ حضور غوث العظم جیلانی شہنشاہ بغداد کو والدہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ وہ جب ڈاکوں نے حملہ کیا، علم سے بھیجنے کے لیے پہلے بھی سبق خود بھی پڑھا دیا تھا نا، تربیت کا سبق خود پڑھا دیا تھا، بیٹا جھوٹ سے بچ کے رہنا، سچائی پر قائم رہنا۔ ڈاکوں نے کہا ساری دنیا دوڑ رہی ہے، اپنا مال پچا رہی ہے، تو چونک آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ ادھر میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا اماں نے وعدہ لیا تھا، استاد کا تعلیم دینا بعد میں ہے، ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ حضور غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ آپ قطب عالم بنے کیسے؟ فرمایا علم پڑھ کے اور پڑھا کے، اور کیسے قطب عالم؟ میرے نزدیک جو سارا دن قرآن و حدیث پڑھاتا ہے یہی ولی کامل ہے، میں کسی اور ولی کامل کو نہیں مانتا۔ بد عمل پیر بھی ہیں، ہم بھی بد عمل ہیں، اور بھی معاملات ہیں، میرے نزدیک وہ جو سارا دن قرآن و حدیث پڑھاتا ہے وہ خیرکم میں ہے، خیرکم۔ میرا ایک شاگرد ہے، مجھے کہنے لگا استاد جی وہ جو فلانا ہمارا عزیز ہے نا، تو وہ اس کا بیٹا تھا، وہ قرآن پڑھانے کے لیے اس نے اس کو بھیجا، 4 سپارے اس نے یاد کیا، بچہ فوت ہو گیا، تو باپ کو ہوش نہیں تھا۔ سال کوئی 1.5 گزرا تو وہ بچہ خواب میں آیا، باپ نے خواب میں دیکھا بچے نے پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ابا ادھر تو قرآن ختم نہیں ہوا، ادھر میں نے ختم کر لیا ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، کبھی آپ نے سنا قبر میں کسی نے کہا ہو کہ ابا میں نے میٹرک کر لیا؟ یہ تو نہیں بولے تھے، چلو انہوں کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں، وہ ابا میں نے ایف اے کر لیا ہے قبر میں، ابا میں نے ایم اے کر لیا ہے، پی ایچ ڈی کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، چلیں فلاں فلاں کے میں لائن لگا دوں، مگر یہ کہا گیا کہ ابا میں نے ختم قرآن کر لیا ہے۔ اب آخری سبحان اللہ طاقت والی آئے، قرآن ہر علم کا مخزن ہے، یہ ادھر بھی کام آتا ہے ادھر بھی کام آتا ہے۔